السلام علیکم۔ کہانیوں کی وہ دنیا جہاں الفاظ بولتے ہیں اور کردار سانس لیتے ہیں اور ہر صفحہ ایک راز چھپائے ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو گرے وسپر ٹیلز، جہاں ہر ناول ایک نیا سفر ہے۔ ناول مصحف، ریٹن بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 6۔ لیٹس اسٹارٹ۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پجامے جیسا، اور سبز قمیض پر بھی ایسا سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پر تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ نازک کلائیوں میں بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھورے بال سیدھے شانوں پر بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چوڑیوں بھرے ہاتھوں سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے۔ منگنی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا اور ایک اس کی تیاری رہتی تھی۔ اوفو! اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا۔ کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی! وہ حیران سی پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں۔ تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا سمارٹ بندہ پلک جھپکے جیسے مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں۔ وہ ان ہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے تھے۔ وہ جھمکا نہیں پہنا جا رہا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا اور ذرا سا جھک کر اس کے ایک ہاتھ سے کان کو پکڑا اور جھمکا دوسرے ہاتھ سے ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا۔ اس نے نرم لہجے میں کہتے ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا، اور وہ جو پچھلے لمحے کے فسون میں کھوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دیا اور اس کی کلائی چھوڑی اور ایک گسیلی نگاہ اس پر ڈال کر لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پہ بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہا اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پہ دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت زیادہ میک اپ لگانے کے باوجود بھی عام ہی لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا اور سامیہ تو مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب دائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی۔ اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمدھنے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہی تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے۔
وہ خاموشی سے گھاس پر چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پر کسی کی بات پہ ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کرا رہی تھی۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھی اور مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہی تھی۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوگلا شخص کوئی نہ لگا تھا، جس نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بد دل اور غم زدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہ ہوا وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اب ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ مانی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی، لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی اور سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے، وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر۔ وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن پہ ہی لگاتا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے، اپنی نگرانی میں فنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پہ سائن کروانا ہے، مفتی صاحب سے کروا لاؤ، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے تھے، باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی تھی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی ہے اور نہ ہی وہ اور فواد زیادہ قریب آئے ہیں، مگر ہمیشہ اس کی پسند کی کوئی چیز منگواتا، اس سے اس کی اسٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا۔ مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسا بے خودی اور جرت پھر اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا، اور اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کے سپ لیتے سوچ رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھیں۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان سفید شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی اور اس پہ ایک بڑا سا قرآن پاک اور کچھ سپارے رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن میں کسی نہا خانے سے کچھ وہ چہرہ نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا، وہ سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا کہ شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اس طرح بچے ہل ہل کے سپارہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 2 صفحے ایک ساتھ الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر سے نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا یا پھر شاید رب کو، وہ جان نہ پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پہ ڈھیر لگ گیا تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔
قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجئے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پہ جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر تھے سے بیٹھے تھے سو نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھا دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ جیسے شاکڈ سی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس، ندامت، عجیب سی بےقلی تھی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی تو چائے کا کپ اٹھائے نیچے اتر آئی، اور پھر دوپہر تک وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پہ مقررہ وقت پہ فواد کی مرسڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق سی بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بےتابی سے پوچھ رہا تھا، ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ سڑک پر ڈال کر بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی، تم خود دیکھ لینا۔ خیر ابھی تو ہم شاپنگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میریٹ میں، آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میریٹ؟ لمحے بھر کو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میریٹ میں ڈنر؟ تو کیا اس نے تو کبھی اندر سے میریٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا سا پرسکون کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں ہم جلدی آ جائیں گے، اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا سب کے سامنے۔ لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا جو وہ سمجھ رہی تھی سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہیں بتاؤں گا نا۔ آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے لیے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتر آئی۔ وہ اسے ایک خاصے مہنگے بوتیک پر لے آیا تھا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ مگر کچھ؟ جی مگر وہ بہت فارمل۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شفون کی ساڑی پہ سلور مکیش بکھری ہوئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی ہے۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور نازک سا سلور رنگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے وقت خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے گا ذرا۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحکم اور روب سے بولا تھا۔ تو محمل تو سانس ہی لینا بھول گئی۔ خدا را اس طرح چھپڑ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سنار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس سامنے کیے۔ جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھلتے رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ سر
सॉलिटायर में दिखाऊं क्या? हाँ बिल्कुल। वो तो बिल्कुल चुप सी बैठी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्ट किस तरह से करे। फवाद को कोई रिंग पसंद नहीं आ रही थी, वो इससे राय भी नहीं ले रहा था, बस धड़ाधड़ अंगूठियां रद्द करता जा रहा था। यूं करो तुम पहले तैयार हो जाओ, रिंग बाद में ले लेंगे। शॉप से निकलते हुए इससे ने घड़ी देखी। मेरी 6 से 7 एक मीटिंग है, बहुत ज़रूरी है, मिस नहीं कर सकता। 6 से 7 तुम्हें मेरे साथ ऑफिस में बैठना पड़ेगा और फिर 7 बजे हम मैरियट के लिए इकट्ठे निकलेंगे। सो तुम अभी तैयार हो जाओ। किधर? वो वाकई हैरान हुई। पार्लर में? और किधर? मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले रखी है, तुम सिर्फ अंदर जाना और वो तुम्हें तैयार कर देंगे। वो इसे करीब पार्लर ले आया था, फिर वापस ही वैसे ही हुआ जैसे इसने कहा था। महज 1 घंटे बाद जब पार्लर के कद आदम आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, इसे खुद पर रश्क आया था। स्याह मकैश की झिलमिलाती साड़ी में इसका दराज कद स्याह सिल्वर पेंसिल हील के बाइस मजीद नुमायां हो रहा था। लंबी सुराहीदार गर्दन ऊंचे जोड़े के बाइस बेहद दिलकश लग रही थी। जोड़े से चंद एक लटें घुंघरियाली करके इसकी गर्दन और रुखसारों पर झूल रही थी। लाइट लिपस्टिक के साथ ब्लैक स्मोकी आईज और स्याह ब्लाउज की छोटी आस्तीनों से झलकते इसके बेहद गोरे सुनहरे बाजू। ज़रा सी मेहनत से वो इतनी हसीन लग रही थी कि खुद को देख देख कर इसका दिल नहीं भर रहा था। वो बाहर आई तो वो जो इसके इंतज़ार में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था, बेख्तियार सीधा हुआ और मबहूत सा देखता रह गया। वो साड़ी का पल्लू उंगली से लपेटे एहतियात से सैलून के बाहर की सीढ़ियाँ उतर रही थी। इतनी हसीन हो तुम महमल, मुझे इतने बरस पता ही नहीं चला। वो जैसे मुतासिफ सा हुआ था। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। थैंक यू। चलें? इसने आसमान को देखा जहाँ शाम ढलने को थी। हाँ, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, चलो। एक भरपूर मुस्कुराती निगाह इस पर डाल के वो कार का लॉक खोलने लगा था कि इसका सेल फोन बज उठा। इस वक्त कौन है? कहते कहते इसने स्क्रीन को देखा और फिर चौंक कर फौरन कान से लगाया। जी मलिक साहब, खैरियत? जी क्या मतलब? इसने लब भेज कर कुछ देर को दूसरी तरफ से सुना। मगर आपने इनको बताया था कि आपको मैंने ही भेजा है। मगर क्यों? इन्होंने साइन क्यों नहीं किए? वो एकदम इसे फवाद के चेहरे पे उभरती गुस्से की लहर दिखाई दी। आप सीनियर ऑफिसर हैं या जूनियर? इन्हें इससे क्या गर्ज? आपको पता है मलिक साहब, अगर इन्होंने फाइल पर साइन न की तो सुबह तक हमारी फैक्ट्री डूब जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसने रुककर कुछ सुना और एकदम जैसे बुदका। क्या मतलब? मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ इतनी दूर? मेरी मीटिंग है सदीक साहब के साथ 6 से 7। मैं अभी ASP साहब से कैसे मिलने आ सकता हूँ? क्या बस बकवास है। इसने झल्लाकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? वो घबरा कर करीब आई। मालूम नहीं अब क्या होगा। वो परेशानी से कोई दूसरा नंबर प्रेस करने लगा। लम्हे भर को तो वो जैसे भूल ही गया था कि इसके साथ भी कोई खड़ा है। जी राव साहिब, मैंने मलिक अलियास को भेजा था आपकी तरफ। मगर राव साहिब, इतनी भी क्या बेइतबारी? इसने रुककर दूसरी तरफ से सुना और फिर जैसे जब्त करते हुए बेबसी से बोला। आपके ASP का दिमाग तो ठीक है? इसका बाप जागीरदार होगा अपने गांव का। हम इनके मज़ारे नहीं हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि इनकी एक कॉल पे चला है। ना ही वो लम्हे भर को रुका और फिर मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ कहकर वो अब कोई और नंबर मिलाने लगा। ASP हुमायूं दाऊद। जाने क्या मसला है इस शख्स का। महमल बद्दल सी इसके साथ खड़ी गाड़ी के बाहर खड़ी थी। न जाने क्या हुआ था, दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। खैरियत है फवाद भाई? खैरियत ही नहीं है। ASP का बच्चा जान को आ गया है, कहता है कंपनी के मालिकों को भेजो तो फाइल अप्रूव करूँगा। मैं मुलाजमों से बात नहीं करता, अब किसको भेजूँ इधर? वो अभी इसी वक्त बुला रहा है और इसके घर पहुंचने में आगा जान या हसन को 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, और अगर ना पहुंचे तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट डूब जाएगा। वो झंझला कर बाहर बार बार किसी को फ़ोन मिलाता बहुत बेबस लग रहा था।
اب یہی حل ہے کہ اب میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کروں. اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا. کرنا پڑے گا محمل. اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا. آئی ایم سوری. میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے. وہ ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے کسی بندے کو ہی جانا پڑے گا. میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی. ایک خیال سا اس کے ذہن میں ابھرا. کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا. اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے کسی ایک کام کو کر دوں تو تب تو ہم ڈنر پہ جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے. ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل اپروو کروا سکتی ہو. بلکہ یوں کرتے ہیں، تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نمٹ لیتا ہوں. پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا. ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا تھا. وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی. ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں. نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے. اس طرح تو تم واقعی پر اعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو. ساری بزنس ویمن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں. میں ڈرائیور کو کال کر لوں. وہ مطمئن تھا. محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا. وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی، کسی آفیشیل معاملے کے لیے موضوع نہیں تھا. لیکن اگر فواد کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. یہ خیال کہ وہ ڈنر پہ جا رہے تھے اسے پھر سے ایکسائٹڈ کر گیا. سارا رستہ وہ پچھلی سیٹ پہ ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچتی رہی تھی جو فواد نے یقیناً لے لی ہوگی. اور جب وہ طیمہ کے سامنے کھڑا ہو کر محمل سے شادی کا کہے گا تب تو مانو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا. مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فیرونوں کو لرزانے کے لیے آنا ہی چاہیے. وہ پرسکون اور مطمئن اور پر اعتماد تھی. گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے پورچ میں رکی تو وہ ایک ستائشی نگاہ خوبصورت سے لان پر ڈالتی نیچے اتر آئی. مین ڈور پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا. ASP ہمایوں داؤد. اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل مضبوطی سے پکڑے پر اعتماد سی چلتی اس کے قریب آئی. میں آگا گروپ آف انڈسٹریز سے. جی میڈم محمل ابراہیم، آئیے. ASP صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں. اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا. وہ لمحے بھر کو ہچکچائی اور پھر خود کو ڈپٹتے ہوئے اندر قدم رکھا. روشنیوں میں گھرا وہ بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک کر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں. ASP صاحب کدھر ہیں؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ اس کے آگے تیز چلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا. سر یہ پہنچ گئی ہیں. اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھا شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا. وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا. ہینڈسم مگر مغرور نقوش والا چہرہ، جیل سے بال پیچھے کیے ہوئے، بلیک کوٹ میں ملبوس جس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن اوپر سے کھلے تھے. ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن گلاس پکڑے وہ بغور اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا. ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے. اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا. فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک سے بھی سٹائلش لگتے تھے. باقی اس کے چچاؤں میں بھی کوئی اتنا متاثر کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص تھا. ہینڈسم، بے حد ہینڈسم. اتنا وجیح مرد اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرعوب ہو گئی. وہ خاموشی سے اسے بقور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور فائل اس کے سامنے میز پر رکھ دی. اب اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا. یہ فائل اپروو کروانی تھی. ASP صاحب. وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی خاصے اعتماد سے بولی تو وہ ذرا کو مسکرایا. پھر سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا. ان کو آغا فواد کریم نے ہی بھیجا ہے راؤ صاحب. مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا. محمل نے ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا. وہ بھی مسکرا دیا تھا. کچھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا. تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ استہزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا. محمل کو الجھن ہونے لگی. جی.
یہ آغا گروپ آف انڈسٹریز کی فائل ہے اور آپ کی اپنی فائل وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پہ رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو اسے کہیں غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹا کر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کو رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم چونکے تھے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھیے مادام، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ غلط وقت، غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آ گئی ہے۔ اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسا ہی کرو۔ اس کے بازو کو آہنی گرفت میں دبوچے وہ گرایا تھا۔ لمحے بھر کو تو زمین آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کے دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ زیادہ چلاکی دکھائی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا پاؤ گی۔ مجھے چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلنا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو یہ اتنے بناؤ سنگھار کیوں کیے تھے؟ اس نے آگے کو ہو کر اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے پکڑا تھا اور اوپر کیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے کوہنی اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی کہ وہ ہل نہ پا رہی تھی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پہ جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کروائیں، انہیں بتائیں۔ بھائی؟ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا مگر ان کی میٹنگ تھی، وہ ایک دم رونے لگ گئی تھی۔ آپ پلیز مجھے جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہے۔ راؤ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی کو ادھر آنا تھا، چند ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کے نام سے ہوئی تھی، کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے تو نہ تمہارا، تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے، اسے بہت زور کا چکر آیا تھا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کوہنی سے پکڑ کر اسے کھڑا رکھا تھا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم، وہ تمہارا سگا بھائی ہے، اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے، پہلے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا تھا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ بول رہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری ان سے بات کروائیں، آپ خود ہی سن لینا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں فنکشن پہ جانا تھا۔ ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ خود بخود اس کے لبوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ وہ اپنے اور فواد کے خاص ڈنر کو کہتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتے۔ راؤ صاحب آغا فواد کو فون ملائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ اور سپیکر آن رکھیں، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پہ ڈالی جو بے قرار اور ہراساں سی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب۔ ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا ہے مگر پرزے آواز بہت کر دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی۔ وہ رو پڑی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو۔
बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए है या नहीं? चाहिए है ना? तो बस जैसे एएसपी साहब कहते हैं करती जाओ। फवाद भाई, वो हलक के बल चिल्लाई थी, ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। वो जो करते हैं करने दो, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। अब ज़्यादा बकबक मत करो, सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आएगा। सातों आसमान इसके सर पे टूटे थे। वो साकत सी खड़ी रह गई। सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। इसकी आवाज़ इसके जहन पे हथौड़े बरसा रही थी। बस एक डायमंड रिंग का लारा दिया इसने तुम्हें, और तुम तो कहती हो कि वो तुम्हारा भाई है। फवाद फ़ोन इसके कान से हटाकर बंद करते हुए हुमायूं ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा था। वो इसी तरह पत्थर का बेजान बुत बनी खड़ी रही थी। इसका जहन, दिल, कान, आंखें सब बंद हो चुके थे। राव साहब, पता कराएं कि ये वाकई फवाद करीम की बहन है या नहीं, वो और इसकी बात में कितनी सच्चाई है। ये तो हम बाद में खुद मालूम कर लेंगे। शम्स, बच्चल, इसने ज़ोर से आवाज़ दी। इसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। साकत खड़े वजूद में से सहमी सहमी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे। 2 गनमैन दौड़ते हुए अंदर आए थे। शम्स, इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो और ध्यान करना कि भागने ना पाए। और बच्चल, इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, महमल चकरा कर गिरी थी, और अगर इसने इसको दोनों बाजुओं से थामा ना होता तो वो नीचे गिर पड़ती। महमल, महमल, वो इसका चेहरा थपथपा रहा था और इसकी आंखें बंद होती गईं और जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया। प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो with your friends who love to reading and listening